اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وشاهد علي مرتضى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فاطمة الزهراء وأولاد فاطمة الزهراء وغازي غلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اگر ہو سکتا ہے بچوں کو بٹھا دیں تو بہت مشکل ہوگی. اگر بچے نہیں بیٹھتے تو شور نہ مچائیں. اگر بچے شور مچائیں بھی تو ماؤں کی توجہ ادھر رکھیں. تو تین چیزیں ہیں: یا بچوں کو بٹھا دیں، یا انہیں شور کرنے سے منع کر دیں، یا وہ شور کرے تو آپ کی توجہ ادھر ہو. لہٰذا میری گزارش ہے، میری وہ بہنیں جو سائڈوں میں ہیں اگر سامنے آ جائیں تو ایک خوبصورت مجمع دکھے گا بھی، اور بچوں کی وجہ سے آپ کی توجہ جو ہے نا ادھر ادھر نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور میں بھی کوشش کروں گی مجلس مختصر کروں. درست ایک مرتبہ سنا دیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. ایام عزا ہیں، درست غم کے ایام ہیں. کس کا غم ہے؟ زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کا. وہ زہرا فاطمہ جو ناموس نبوت نہیں، صرف ناموس نبوت نہیں ہے، صرف ناموس امامت نہیں ہے، بلکہ خود خدا کی ناموس فاطمہ ہے. فاطمہ امت اللہ ہے، فاطمہ کنیز خدا ہے. فاطمہ وہ فاطمہ ہے جس کے لیے خود خدا فرماتا ہے کہ دونوں جہانوں میں خواتین بے شمار ہیں. ان سب خواتین کی تمام نیکیوں کو ایک جگہ پر جمع کر دو تو فاطمہ ان تمام نیکیوں، تمام خوبیوں کی سردار ہے. فاطمہ کیا مطلب؟ یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنی خواتین میں جتنی خوبیاں ہیں سب کو ایک طرف کر دو اور فاطمہ کے وجود کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو ایک طرف کر دو تو فاطمہ کے وجود کی خوبیاں ان تمام تر خوبیوں پر کیا ہے؟ بھاری ہیں. درست ہے. بس دیکھیے فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب حضرت رسول خطبہ دیتے ہیں، حتیٰ اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، صدائے فاطمہ آتی ہے، خبر ملتی ہے فاطمہ آ رہی ہیں، خود تمام کھڑے ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں فاطمہ کی جانب، ہاتھوں کا، چہرے کا، سینے کا بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں فلاحا ابوہا. کون سا باپ قربان ہو بیٹی پر؟ کوئی معمولی باپ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ جو نبیوں کے سردار نبی ہے، جو حبیب خدا ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ میں قربان جاؤں فاطمہ پر. کیوں؟ کیونکہ تمام تر خوبیوں کی ملکہ کون ہے؟
فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں. بس دیکھیے اس دور کے لوگوں کو تعارف کروا رہے ہیں, منزلت بتا رہے ہیں, مقام بتا رہے ہیں حضرت رسول کس طرح اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا. اب دیکھیے کیا ہوا, کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ادھر سے رسول نے آنکھ بند کی. آپ سب نے تاریخ میں سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے کہ حضرت رسول تقریباً 8 مہینے در زہرا پر کھڑے ہوتے تھے. صبح در زہرا پر کھڑے ہوتے, آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اور بیان فرماتے تھے کہ وہی در ہے جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اہل دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دروازہ اہمیت کا حامل دروازہ ہے. یہ تمہارے در کی طرح معمولی گھر نہیں ہے, یہ وہ گھر ہے جہاں پر ملائکۃ اللہ کا نزول ہوتا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جس سے جبرائیل امین داخل ہوئے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے جس پر اللہ کا نبی بھی کیا کرتا ہے, درود و سلام بھیجتا ہے. دیکھیں ایک طرف فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بتاتے ہیں اور دوسری طرف در فاطمہ کی اہمیت کو کیا کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کی طرف سے ملک نے آ کر بتایا ہے, نمائندہ نے آ کر بتایا ہے کہ یا رسول آپ کے بعد اس دروازے کا پاس لحاظ نہ رکھا جائے گا. دیکھیے حضرت رسول حجت تمام کر کے جا رہے ہیں. توجہ میری جانب ہے نا, حجت تمام کر کے جا رہے ہیں. حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں سارا کچھ درست ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے بارے میں اور در زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں حجت تمام کر کے چلے گئے. اب کیا ہوا, دیکھیں 2 روایتیں ہمارے پاس ہیں نا, یا 75 دن یا 95 دن. درست ہے, 75 دن کے بعد شہادت ہوئی حضرت رسول کے, یا 95 دن کے بعد. 2 روایتیں. کیا ہوا کہ یہ 3 مہینوں کے اندر امت کے درمیان کون سی ایسی تبدیلی واقع ہوئی, رونما ہوئی نفوس کے اندر کہ کیا ہوا, وہ جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے سیدۃ النساء العالمین کا لقب دیا تھا, وہ سیدہ مدینے کی گلیوں میں نظر آ رہی ہے. وہ سیدہ مسجد میں خطبے دیتی نظر آ رہی ہے. وہ سیدہ بقی میں گریا کرتے نظر آ رہی ہے. وہ سیدہ بیت الاحزان میں بآواز بلند گریا کرتے ہوئے احتجاج کرتے نظر آ رہی. کون سیدہ جو خود دیکھیں, جب جناب سیدہ مسجد پہ جاتی ہے نا, مسجد پہ جاتی ہے, بیان فرماتی ہے, جو خطبہ دیتی ہیں خطبہ فدق کے نام سے آپ سب جانتی ہیں, جس میں اپنا سب سے پہلے تعارف کرواتی ہے, اعلموا جان لو انی فاطمہ, میں فاطمہ ہوں. کیا اس قدر جلدی بھول گئے میں کون ہوں؟ میں ہی وہ فاطمہ ہوں, میں ہی وہ فاطمہ ہوں کہ میرے بابا بچپن سے لے کر آخری وقت تک میری فضیلتیں تمہیں بیان کرتے رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں سوال ایجاد ہوتا ہے, کیا ہوا, کون سی ایسی بیماری تھی جس نے اہل مدینہ کی روحوں کو جکڑ لیا تھا, جس کے نتیجے میں رسول زادی نبی زادی کے گریے کی آواز انہیں کیا کرتی تھی, تکلیف دیتی تھی. جیسا آ کر شکایت کی نہیں آنی, فاطمہ سے کہیں دن کو گریا کرے یا رات کو گریا کرے. کیا ہوا, کون سی ایسی بیماری روح کو لگی, بدن کو نہیں, روح کو بیماری لگی جو فاطمہ کی آواز سننے پر کیا ہے, آمادہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر ہم اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو مدینے میں 3 گروہ تھے. تو غور فرمائیے گا, تاریخ خود کو دہراتی ہے نا, ہمارے اس زمانے میں بھی وہی 3 گروہ موجود ہیں. ہر دور میں یہ 3 گروہ رہے ہیں. مدینے میں 3 قسم کے گروہ ہیں. پہلا گروہ کیا کون سا ہے, پہلا گروہ غدیری ہے, جس نے ممبر رسول پر, جس نے دستے رسول میں دستے وحی کو دیکھا.
درست پہلا گروہ کون ہے؟ غور فرمائیے گا. پہلا گروہ وہ ہے جس نے رسول کے ہاتھ میں امیر کا ہاتھ دیکھا ہے اور اس آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہے جس میں حضرت رسول بیان فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. دیکھو جس کا میں رسول ہوں، جس کا میں نبی ہوں، جس کا میں سردار ہوں نا، جس کا میں امام ہوں، جس کا میں ولی ہوں، یہ علی کوئی اور نہیں. یہ علی جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ علی میرے ہاتھ کیا ہے؟ اس کا ولی ہے. بس پہلا گروہ کون ہے؟ جو غدیری ہے. دوستے جو غدیری ہیں، جنہوں نے ولایت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی ولایت کو قبول کیا یا نہیں کیا. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ سقیفائی ہے، جنہوں نے کیا کیا؟ موقع سے فائدہ اٹھایا. قدرت طلبی جن کے وجود کے اندر تھی کہ طاقت قدرت حکومت ہمیں مل جائے. جو کس چیز کے طالب دنیا تھے، کہا حکومت ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، قدرت بھی ملے گی. بس جو طالب دنیا تھے وہ کیا ہوئے؟ سقیفائی بن گئے. دوسرا گروہ کون تھا؟ جنہوں نے اس قدرت اور حکومت کو طلب کر لیا. دوسرا گروہ بس سقیفائی تھا. ان میں سے دیکھیں ایک واضح طور پر حق کے اوپر ہے اور دوسرا واضح طور پر کس پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ باطل کے اوپر. درست ہے؟ توجہ میری طرف ہے. پہلا واضح طور پر کیا ہے؟ صراط حق پر ہے. دوسرا واضح طور پر صراط باطل پہ ہے، گمراہ. ایک تیسرا گروہ ہے جس کے صراط کا کچھ پتا نہیں لگتا، ظاہر میں دیکھیں تو کچھ پتا نہیں لگتا. وہ کون ہے؟ وہ ساکتین ہے، وہ جو خاموش تماشائی. یہ تیسرا گروہ ان دوسرے گروہ سے بہت زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرا گروہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دشمنی کر رہا ہے. لیکن یہ جو ساکتین ہے نا، دیکھیے جو غدیری ہے ان کی تعداد کم ہے. جانتے ہیں نا سب غدیری کون تھے؟ جو جب ہجوم ہوا، جب حملہ ہوا حضرت امیر علیہ السلام کے گھر میں، وہ جو تعداد قلیل افراد کی تھی نا، وہ غدیری تھے. اور کوئی بھی گھر میں موجود تھا یا نہیں تھا. کون تھے؟ طلحہ و زبیر ہوں گے. درست ہے؟ زبیر کے بارے میں والد ہوا ہے، سلمان ہے، بوذر ہے، مقداد ہے. درست ہے؟ 7-8 بندے بہت ہوا. یہ کون ہے؟ یہ غدیری ہے. دوسری طرف سقیفائی ہے. سقیفائی بھی زیادہ نہیں ہے. وہ چند افراد جو اس سقیفہ کی چھت کے نیچے تھے، وہ کون تھے؟ وہ سقیفائی تھے. اس کا مطلب ہے ادھر بھی قلیل ہے، ادھر بھی قلیل ہے. اب یا اس گروہ نے جیتنا ہے یا فتح اس گروہ کو ہونی ہے. کس کی وجہ سے یہ فتح ہو رہی ہے؟ غور کیجیے گا، میرے ساتھ ساتھ آ رہی ہے نا، نتیجہ ہم نے لے رہے ہیں. یہ فتح کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ان ساکتین کی وجہ سے ہو رہی ہے. جو بے طرف ہے، جو کہہ رہے ہیں نا اس کے ساتھ اس کے ساتھ، جو آگے نکل گیا اس کے ساتھ، جو جیت گیا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. کون ہے یہ؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. جو اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں، دیکھ رہے ہیں لیکن اندھے ہیں، سن رہے ہیں لیکن آواز جاتی نہیں ہے. صم بکم عمی، زبان ہے گویا ہے، خدا نے زبان دی ہے لیکن بولتے نہیں ہے. حق کے لیے یہ زبان کھلتی ہے یا نہیں ہے. لذا دیکھیے یہ تیسرا گروہ باعث بنا کہ اہل سقیفہ کو فتح ہو. یہ تیسرا گروہ باعث بنا کہ علی جو ہے کیا ہو؟ 25 سال گھر کے اندر محبوس ہو جائے. بس عرض کیا آپ کے خدمت میں تیسرا گروہ ہے نا، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پتہ ہے یہ تیسرا گروہ کون تھا؟ یہ کوئی عام انسان ہے کہ میرے جیسے نہیں ہے. بس یہ کون تھے؟ یہ وہ مہاجرین تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، مال و بنال سب کچھ چھوڑ دیا، دین کی خاطر حضرت رسول کے ساتھ ہجرت کی. آسان ہے ہجرت کرنا؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ سب آئے ہوئے ہیں نا ہجرت کر کے، آپ سب واپس بھی جائیں گے. ہجرت سب کچھ بیچ باچ کے جاتے ہیں، سودا کر کے جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کر کے جاتے ہیں یا نہیں ہے. یہ بس مہاجرین عام لوگ نہیں ہیں. غور کیجیے گا، توجہ میری طرف ہے. سکتے ہیں تو بتائیں آگے. صلی اللہ
ایسی وہ اہم ترین کردار ادا کرنے والے ہیں تاریخ میں جنہوں نے کیا کیا ہے، اس دین کی خاطر ہجرت کی ہے. صرف ہجرت کی ہے، مکہ میں ان تمام تر مشکلات کو برداشت کیا ہے یا نہیں کیا ہے. مکہ میں جو ظلم و ستم ہوا اس سب کو برداشت کیا، دین کی خاطر اپنا سب کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. انصار کون ہے؟ انصار کیا معمولی لوگ ہیں؟ انصار کیا معمولی لوگ تھے؟ نہیں، انصار کو دیکھیں. ابھی میں آپ سے کہوں آپ کے پرس میں اگر کوئی بھی چیز دو ہو تو اپنی ساتھ والی کو دے دیں. ایک لمحے کو سوچے کہ 2 10 ہیں تو ایک دوسری بات کو دے دیں. 2 لاکھ کمانے تو 1 لاکھ دوسری کو دے دیں. دے سکیں گی؟ دینا مشکل ہے. دینا مشکل ہے. انصار کون ہے؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کمایا تھا 2 حصوں میں 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا. غور کیجیے گا، اگر مجھے سامنا کیا کرے گا، اچھا آپ کے لیے رکھے گا، پرانا اگلے کو دے گا. میرا اپنا ہے، میں نے اپنی حلال کمائی سے، میری کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، ہے نا. اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جو تیرا نئے والا ہے وہ اس کو نہیں، جو کچھ تھا 2 برابر حصوں میں تقسیم کیوں مہاجرین کے حوالے کی. عجیب نہیں ہے، جس کے 2 گھر ہیں ایک بھی، جس کی 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے کے ابھی شادی پہ دے دی. سوچیں اس وقت وہ نہیں تھا نا، طلاق اور شادی آج کے دور کی طرح مشکل تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. جس کی 2 کنیزیں تھی ایک دے دی، سب کچھ دے دیا. یہ وہ مہاجر و انصار ہیں. کوئی عام افراد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اب ان مہاجرین و انصار نے کیا کیا؟ جتنی جنگیں ہوئی کفار اور مشرکین کے ساتھ ان تمام جنگوں میں شرکت کی ہے. سوچیں، ہاتھ پہ کٹائے ہیں، جان کا نذرانہ دینے کے لیے گئے ہیں، لیکن اہم ترین چیز کیا ہے؟ عاقبت بخیری ہے. آخری وقت میں تم کس کے ہمراہ ہو؟ اب جب رسول چلے گئے ہیں، اللہ کا نبی موجود نہیں رہا، اب یہاں پر وقت ابتلا و آزمائش ہے کہ رسول کی وصیت و نصیحت کے مطابق آگے بڑھتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ عافیت طلبی کو اختیار کرتے ہو. سکوت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عافیت طلبی. ایک جگہ لڑائی ہو رہی ہو، 2 بندے خوب ایک دوسرے کو مارے ہو، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، کیا مطلب؟ عافیت طلبی. میں پڑھوں گی تو مجھے بولنا پڑے گا، تو جاتا پڑھنا ہے. خود تو مشکل سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ سکوت اختیار کرتا ہے. آیا حضرت امیر کی خدمت میں کہا یا علی مجھے بچھو نے کاٹا، مجھے بچھو نے کاٹا ہے. بولا کہ فرماتے ہیں تم اس بچھو کے کاٹے کی وجہ سے مرو گے نہیں، لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں بچھو نے تجھے کاٹا کیوں ہے، اس بچھو نے تجھے کاٹا کیوں ہے. کہ یا علی بتائیے کیوں کر مجھے بچھو نے کاٹا. فرماتے ہیں کہ ایک جگہ تم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر سلمان کے خلاف بات ہو رہی تھی، سلمان کی غیبت ہو رہی تھی، اس کے خلاف بات ہو رہی تھی. تو جانتا تھا کہ یہ بات حقیقت نہیں رکھتی، یہ سچ نہیں ہے جو سلمان کے خلاف بولا جا رہا ہے، لیکن تو نے عافیت طلبی اختیار کیا تھا. تو کہتا ہاں یہ تو ہے ہی چمچا نا، تو تجھے بھی کیا تھا جان کا پتہ نہیں تھا، لیکن تجھے سننی پڑتی. تو نے خود کو بچانے کے لیے اپنے مومن بھائی کا دفاع نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اللہ نے تجھے سزا دینے کے لیے اس بچھو کو مأمور کیا کہ کیا کرے؟ تجھے تیرے اس سکوت کی سزا ملے. بس دیکھیے عزیزان من، یہ جو ساجدین ہے نا، یہ جو خاموش گروہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. کس میں؟ فتح میں یا شکست میں. اب دیکھیے ہم کربلا میں بھی یہی 3 گروہ دیکھتے ہیں. کربلا میں ایک طرف یزیدی ہے، ایک طرف حسینی ہے، تیسری طرف کون ہے؟ اصحاب تل زینبیہ. نام سنا ہوگا نا؟ تل زینبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں نہیں بولوں، آپ بولیں تاکہ توجہ میری طرف آیا. تل زینبیہ وہ ٹیلا ہے بلندی پر، زمین سے بلندی پر. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اب عبداللہ بن حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جب آتے آتے ہیں تو ایسے ڈہلوان کے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. حرم سے جب نکلتے ہیں تو بلندی ہے، بلندی کی طرف آپ آتے ہیں.
تل کہتے ہیں ٹیلے کو جو بلندی پر ہو. کربلا میں ایک طرف یزیدی تھے, دوسری طرف حسینی تھے, اور تیسری طرف اصحاب تل تھے. اصحاب تل کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی عافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے, خود کو خطرے سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ دست دعا اٹھا لیا, ایک پہاڑی کے ٹیلے میں جا کر بیٹھے اور دعا کرنے لگے, اللہ حسین کی مدد فرما. ہم انہیں مدد کریں گے, کیوں؟ ہماری جان جائے گی, ہمارا مال جائے گا, ہماری اولاد جائے گی, اگر تو مدد کر. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے, حسین کے ہمراہ ہے. حسین حق پر ہے, خدایا تو خود اپنے حسین کی مدد فرما. درست. بس دیکھیں یہ جو تین گروہ ہے نا, یہ طول تاریخ میں موجود ہے. توجہ میری جانب ہے. ایک مرتبہ سلوات بھیجتے محمد علیہ سمجھ آ رہی ہے, جا رہی ہے, آ رہی ہے نا انشاءاللہ, غور تو نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیں زہرا سلام اللہ علیہا نے کس گروہ سے مقابلہ کیا؟ اب سوال ہے نا, کس گروہ کے سامنے آئی ہیں, کس کے خلاف آواز بلند کی ہے؟ درست. اہل غدیر تو زہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ ہیں, اہل ثقیفہ کھلے دشمن ہیں. اہل ثقیفہ پر جتنی تبلیغ کی جائے بدلیں گے, تبدیلی آنے والی ہے یا نہیں ہے. اب آپ اسرائیلیوں سے کہو یار تم لوگ مسلمان ہو گے, مسلمان ہوں گے نہیں, وہ اپنی دشمنی بڑھاتے جائیں گے. لہذا ان سے منہ ماری کرنا بیکار ہے. زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کس گروہ کے سامنے آئی ہیں؟ اب یہاں پر آپ کو پتا چلے گا وہ خطبے جو دیے, وہ گھیریا جو کیا, وہ ناراضگی کا جو اظہار کیا, وہ کس گروہ سے کیا ہے؟ وہ یہ تیسرا گروہ ہے جو مہاجرین و انصار پر مشتمل ہے. اس گروہ سے مخاطب ہے, اس گروہ کے اندر تبدیلی لانا چاہتی ہے کون؟ سیدۃ النساء العالمین. اب کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے جب انسان کفر سے جنگ کرے نا, جیسے آج ہم اسرائیل سے جنگ کرنا چاہیں, کیسے جنگ کریں گے؟ کیسے جنگ کریں گے؟ جیسے یہ جنگ ہوئی, بارہ روزہ جنگ آپ نے دیکھ لیا, بس رہے گا جب واپس رہے زبان سے ان کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. حضرت رسول نے جب اپنی زندگی میں کفار سے جنگ کی, کیسے جنگ کی؟ تلوار کے زور پہ نا, ضرورت ہے تلوار کے زور پہ جنگ کی. اور اگر کفار سے جنگ ہو نا تلوار کے زور پہ, لیکن اگر مسلمانوں سے جنگ ہو, یہ مدینہ کیا بن گیا ہے؟ میدان جنگ بن گیا ہے. یہاں پر جنگ کرنی ہے, کیسے جنگ کرے فاطمہ؟ فاطمہ اکیلا لشکر ہے. دوست امام زمانہ کا ایک ہی لشکر ہے. امام زمانہ کے لشکر میں صرف ایک بندہ ہے, فاطمہ اس کا نام ہے. اب فاطمہ جنگ کرنا چاہیے, کیسے جنگ لڑیں؟ تلوار اٹھائیں. تلوار کا اثر ہے یا نہیں ہے. فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں فاطمہ کے سامنے کافر نہیں ہے. فاطمہ کی جنگ کفار سے ہے یا نہیں؟ کفار سے نہیں ہے, مسلمان سے ہے. فاطمہ کی جنگ فکری جنگ ہے, عقیدتی جنگ ہے. عقیدتی جنگ میں زبان سے کیا کیا جاتا ہے؟ اگلے کے عقیدے کو درست کیا جاتا ہے. لذا زہرا سلام اللہ علیہا جنگ میں جو اسلحہ استعمال کر رہی ہے وہ کون سا اسلحہ ہے؟ وہ ایک زبانی ہے, زبانی اسلحہ ہے. کیا کر رہی ہے؟ جاتی ہے مسجد میں. فاطمہ کون فاطمہ ہے؟ دیکھیں جب زہرا سلام اللہ علیہا سے سوال کیا گیا نا, بی بی جان آپ کی نظر میں خاتون کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ خاتون کے لیے سب سے اچھی چیز کیا کہا؟ کہ اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے, ہے نا. اس کا مطلب ہے فاطمہ کے لیے بہترین چیز ہے کہ وجود زہرا کو کوئی نہ دیکھے. مثال دیتی ہوں, جیسے دیکھیں آپ کی نظر میں یہ اسکارف اور یہ چادر چونکہ بہترین ہے, اس کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہوگا یا مشکل؟ اگر کوئی کہے کہ آپ چھوڑ دیں, چھوڑے گی؟ مشکل ہے نا.
اگر خدا نخواستہ آپ کو چھوڑنا پڑے تو خون کے آنسو رہیں گی. درست ہے؟ جیسا کہ آج ہم روتے ہیں کربلا والوں کے لیے کہ ان کی چادریں چھینی. درست روتے ہیں نا, ہمارے مرد بھی روتے ہیں غیرت کے مارے کہ نبی زادیوں کی چادریں چھینی. درست ہے؟ اب زہرا اطہر سلام اللہ علیہا جب فرماتی ہیں خاتون کے لیے بہترین چیز ہے کہ اس کو نامحرم نہ دیکھے, انہیں نامحرموں کے درمیان جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ امام زمانہ کے لیے. کہ اب میری چادر سے بڑھ کر کیا ہے؟ میرا امام ہے. اس امام کے لیے جس طرح سے ہمیں تعلیم دی گئی کہو بھی ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی و اسرتی, میرا سب کچھ قربان میرے امام پر. اب وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے زہرا سلام اللہ علیہا کہاں پر آ رہی ہے؟ میدان میں آ رہی ہیں. میدان جنگ کیا ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ وہ مسجد رسول ہے. مسجد رسول بن گیا میدان جنگ. اسلحہ کیا ہے؟ اسلحہ کلام فاطمہ. بس پہلی چیز کیا ہے؟ خطبہ دے رہی ہے. خطبہ فدق, خطبہ ولایت کے نام سے جو خطبہ کیا ہے؟ مشہور ہے. اب جب زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ دے رہی ہے نا, بیان کر رہی ہیں, عقیدے کو درست کر رہی ہیں. عقیدے کو درست کر رہی ہیں. جب خطبہ دے رہی ہیں تو صدائے فاطمہ صدائے رسول, انداز فاطمہ انداز رسول. تو اس فاطمہ خود میدان میں آئی ہیں. جب یہاں سے دیکھیں, اب عبداللہ حسین علیہ السلام ایک مرتبہ علی اکبر کو میدان میں بھیجتے ہیں. میدان میں بھیجتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ ڈال کر دعا فرماتے ہیں, یا اللہ تو گواہ ہے نا, اشبہ الناس خلقا و خلقا برسول اللہ کو میں میدان میں بھیجوں. کس لیے؟ کہ رسول کی یاد آ جائے. رسول کی جب یاد آئے تو حسین کی حقانیت کا یقین ہوگا. یہ کیا کریں گے؟ اپنے یہ جانوں کا سامان فراہم نہیں کریں گے. اب جب فاطمہ آئی ہیں میدان میں, رسول کی یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو رسول کو یاد کرو, اپنے لیے اسباب جہنم کو فراہم نہ کرو. صدائے فاطمہ کو سننا تھا. مسجد سے بلند گریے کی آواز ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی گریہ گونے فاطمہ تھا. غور کیجیے گا, رونے والوں میں سے وہ بھی تھے. درست ہے, لیکن نتیجہ میں نے لینا ہے, سنیں, رونے والوں میں سے وہ بھی تھے. درست. اب فاطمہ انتظار کر رہی ہیں. اثر کیا ہوا؟ اس رونے کے بعد کوئی ہلچل مچی, کوئی اٹھا, کسی نے آواز بلند کی فاطمہ کو اس کا حق دے دیا جائے. ہم سب کو یاد ہے علی کو کہا تھا رسول نے, نبی نے, کہ میرے بعد علی تمہارا امام ہے. کوئی آواز آئی مسجد سے, کوئی آواز نہیں. گریہ کیا, ٹھنڈے ہو گئے, واپس چلے گئے. بس دیکھیں مجلس فاطمہ اگر اس کا نتیجہ صرف گریہ ہو تو مقصد پورا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. فاطمہ کیا طلب کرتی ہے؟ گریہ کے بعد کھڑے ہو, گریہ کے بعد حق کی آواز بن کر کیا کرو؟ اپنی زبان کے ذریعے تلوار چلاؤ. درست ہے. بس دیکھیے جب زہرا سلام اللہ علیہا دیکھتی ہے نا, کوئی حرکت نہیں ہوئی, کوئی ہیروئن سمجھ نہیں ہوا جسے ہم کہتے ہیں. درست ہے. نبی کی بیٹی رو رہی ہے, نبی کی بیٹی حلمن کی آواز دے رہی ہے. جس طرح کربلا میں حسین کی حلمن کے نتیجے میں کوئی نہیں ہلا, اسی طرح سے مسجد رسول میں مہاجر و انصار بیٹھے تھے. نبی کی بیٹی نے حلمن ناصر کی آواز دی, لیکن لبے کہنے والا کوئی. یہاں پہ زہرا سلام اللہ علیہا علت بیان فرماتی ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں وجہ کیا ہے. عافیت طلبی, تم سستی کے مارے ہوئے ہو. تو اس سستی نے, ورنہ تم تو وہی ہو نا جو جنگوں میں تلواری چلاتے تھے. آج کیا ہوا؟ آج کاہلی اور سستی, آج دنیا طلبی تمہارے وجود میں بھر گئی ہے, جس کا نتیجہ کیا ہے؟ زہرا اطہر نگاہ مدد کے لیے تم مددگار بن کے ہو یا نہیں؟ تم مددگار نہیں بن رہے ہو. درست ہو. پہلا خطبہ یہاں پر دیا. اب دیکھیے زہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہے, بستر بیماری پر ہے. مدینے کی خواتین آپس میں جو چہمے گوئیاں کرتی وہ کیا ہے؟ زہرا بچنے والی تو نہیں ہے. درست ہے. زہرا بچتی, چلو مل آتی. عجیب نہیں ہے کہ وہ آثار سے دیکھ رہے ہیں کہ بچنے والی نہیں ہے. ملاقات کراتے گئے کس کے پاس؟ زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کے پاس. جب خدمت میں پہنچے, سوال کیا گیا زہرا کے پاس وقت کیسے آپ نے صبح کی؟
آپ کی رات کیسی بیتی؟ اب دیکھیں جب ایک بندہ بیمار ہو، بیمار ہو، آپ سوال کریں کیسے رات بیتی تو آپ کو کس چیز جواب کا انتظار ہوتا ہے؟ سر میں درد رہا، بدن میں درد رہا۔ اب اگر فاطمہ ہو تو فاطمہ کیا کہیں؟ بازو ہلتا نہیں ہے، پہلو میں درد ہے، سانس لینے میں مشکل ہے، تکلیف ہے، کچھ ایسا بیان کرے نا فاطمہ۔ لیکن فاطمہ اپنے پورے وجود کے ساتھ قربان ہے اپنے امام پر، اس لیے آخری لمحے تک فاطمہ اپنی فکر میں نہیں ہے، اپنے امام کی فکر میں، اپنے بارے میں نہیں سوچی۔ اسی لیے دیکھیے جب سوال کیا نا کہ یا زہرا ایک خاص بات یا اولادی، کیسے آپ نے صبح کی؟ عجیب جملے ہیں۔ دوسرا خطبہ یہاں پر اسما کو فضا کو بلایا، آؤ مجھے سہارا دو، مجھے سہارا دو، میں اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ اٹھ کر بیٹھی ہے، ٹیک لگائی ہے، کس لیے؟ تاکہ آواز میں اپنے امام کے حق میں جو آواز نکلے نا وہ تمام جرأت کے ساتھ، تمام قدرت کے ساتھ، نہیں کمزور آواز نہ ہو فاطمہ کی آواز اس انسان جیسی ہو جو حق کی بات کرتا ہے اور باطل کو للکارتا ہے، باطل کو لرزنے والی آواز میں للکارا نہیں جاتا۔ لذا سیدہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے اٹھا کر جب بیٹھی فاطمہ یہاں پر دیکھیں دوسرا خطبہ دے رہی ہیں، دوسرے خطبے میں کیا فرماتی ہیں؟ غور کیجئے گا، بہت عجیب کی جملات ہیں۔ فرماتی اصبحت واللہ ہے، صبح کی ہے خدا کی قسم، آئفتن لدنیا کننا، کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں۔ ایسے میں نے صبح کی، میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں۔ یا زہرا سوال، کیا آپ کی اور میری دنیا میں فرق ہے؟ جو آپ فرمانی میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، ہاں فرق ہے، آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا زہرا ولایت کے بغیر دنیا نہیں، جہنم ہے، لیکن تم ولی زمانہ کے بغیر اپنی دنیا آباد کر رہے ہو۔ وظہر وہ دنیا جس میں امام زمانہ کا وجود نہ ہو، جس میں امام کے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے، ہر دنیا کی وہ شے جو میں اپنے امام کے لیے خرچ نہ کروں، زہرا فرماتی میں اس دنیا سے اور اس کی تمام چیزوں سے کیا ہوں؟ بیزار۔ درست؟ اب ہم دیکھیں ہم بھی امام زمانہ کے دور میں ہیں نا، درست؟ امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے بھی میری ماں فاطمہ رول ماڈل ہے، درست ہے؟ اسوہ حسنہ میرے لیے بھی میری ماں کون ہے؟ میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کا مطلب ہے فاطمہ ہمیں میری یاد دے رہی ہے۔ دیکھو اپنی زندگی میں اگر زندگی میں امام زمانہ کو زبان کے ذریعے سے مدد کی، کانوں کے ذریعے سے مدد کی، ہاتھ پیر کے ذریعے سے مدد کی، اولاد کے ذریعے سے مدد کی، ازواج کے ذریعے سے مدد کی، فاطمہ ہم سے خوش ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا اس قابل ہے کہ اس میں سانس لیا جائے، لیکن اگر دنیا علی کے بغیر ہو، دنیا کس کے بغیر ہو؟ امام وقت سے خالی ہو جائے، یہاں پر فاطمہ دست دعا بلند فرماتی ہے، کیا دعا کرتی ہے؟ بچوں کو جمع کرتی ہے، اور میں دعا کروں گی تم آمین کہو۔ کس دنیا سے جدا ہونا چاہ رہی ہے فاطمہ؟ جس دنیا میں امام زمانہ کا ظہور نہیں ہے، حضور ہے۔ غور کرے حضور ہے یا نہیں؟ علی حاضر ہے یا نہیں ہے؟ حاضر ہے۔ مہدی اور فاطمہ حاضر ہے یا نہیں ہے؟ حاضر ہے۔ ظاہر بھی ہے نہیں ہے؟ ظاہر ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ خلعت ردائے امامت پہ کر ظاہر ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ حکومت مہدوی کا اجرا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اس دور میں بھی علی کا بدن حاضر ہے، لیکن خلعت امامت میں حکومت علوی کو جب اجرا نہیں کرنے دیا تو فاطمہ ایسی دنیا سے بیزار ہے۔ فرماتی ہیں اللہم عجل وفاتی سریعا، خدایا مجھے اس دنیا سے دور کر دے جس دنیا میں امام وقت کا ظہور۔ دیکھیں زہرا سلام اللہ علیہا کو بغیر امام کے زندگی گزارنا زہرا کے لیے
قدر مشکل ہے, کس قدر سخت ہے. لیکن ایک بار میں خود کو دیکھتی ہوں, میں خود کو دیکھتی ہوں, میں تو بے چین نہیں, میں تو بےتاب نہیں ہوں, ہے نا. امام ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو, کوئی فرق تو مجھے پڑتا نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے ہمارے لیے معیار چھوڑ کر جاتی ہے فاطمہ. دیکھو اگر آج ظہور کے لیے بےتاب نہیں ہو نا, اپنے اندر اس بےتابی کو اپنے وجود کے اندر تو ایجاد کرو. فاطمی کون ہے, اس کا مطلب ہے فاطمی وہ ہے جو دنیا کو اپنے امام کے ساتھ چاہتا, جو دنیا کو اگر چاہتا ہے تو کس لیے, تاکہ میں اپنے امام کی مددگار بن سکوں. اولاد چاہتا ہو تو کس لیے, تاکہ وہ اپنے امام کے لیے خرچ کر سکے اولاد کو. مال چاہتا ہو تو کس لیے, گھر چاہتا ہو تو کس لیے, صحت چاہتا ہو تو کس لیے, جان چاہیے تو کس لیے, امام کے لیے. وَإِلَّا جان نہیں چاہیے, وَإِلَّا اس جان سے کیا کروں, جی لوں گے 60 سال 70 سال 90 سال, پھر کیا ہوگا, پھر بھی مرنا ہے. 18 سالگی میں اس موت کو قبول کرتی ہیں فاطمہ, جو کس لیے ہو, جو اپنے امام کے راستے میں کیا ہے قربانی ہو, جو اپنے امام کے ظہور کے لیے کیا ہو. فاطمہ نے قدم اٹھایا ہو. بس فاطمہ ترجیح دیتی ہیں کہ ظہور کے لیے ایک قدم اٹھا کر بھی اگر مر گئے تو ابد جیو, کوئی کیجیے گا. 18 سالہ فاطمہ نے شہادت کے راستے کو اختیار کیا, لیکن آج بھی زندہ ہے فاطمہ. آج بھی ہر مومن کے دل میں زندہ ہے فاطمہ. اگر 90 سال جیتی تک آج ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن فاطمہ نے وہ راستہ انتخاب کیا جس میں حیات کیا ہے, جس میں حیات ابدی ہے. اب دیکھیے خواتین سے مخاطب ہے نا فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہاں پہ آگے فرماتی ہے عالیۃً للرجال کلنا, عالیۃً للرجال کلنا. عجیب جملے ہیں. عالیۃً پتہ کس کو کہتے ہیں, عالیہ کہتے ہیں نفرت کو. غور کریں کس کے بارے میں فرما رہی ہے, مہاجرین اور انصار کے بارے میں. جو پہلے کہا کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں, دنیا بغیر علی کے, دنیا سے امام کو مائنس کر دو تو یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے. ایک دو, جو ساکتین کا گروہ ہے نا, جنہوں نے اپنا منہ بند کیا ہوا ہے, جو اپنے وقت کے امام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں یا نہیں ہے, جو حق کی آواز کو بلند نہیں کرتے. زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر فرماتی ہے قالیۃً للرجال کننا, میں فاطمہ, میں نبی کی فاطمہ, جس کے لیے نبی نے کہا من سبات جا محمد ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا. اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب سے اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضایت سے. لذا میں فاطمہ تمہارے شوہروں کے بارے میں بیان کرتی ہوں. بیان فرماتی ہے, کیا فرماتی ہے, قالیۃً للرجال کننا. قالیہ کیا کس کو کہتے ہیں, جو متنفر ہو, جو نفرت کرتی ہو کس سے, تمہاری مردوں سے. عجیب نہیں ہے, اپنا موقف بیان کر کے چلی گئی فاطمہ. اس کے بارے میں جو خاموش گروہ ہے, کہا کہ طول تاریخ میں جہاں بھی حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے ہوں, وہاں پر جو گروہ خاموش ہے فاطمہ ان سے کیا کرتی ہے, فاطمہ ان سے نفرت کرتی ہے. قالیۃً للرجال کننا. اور پھر دیکھیں عجیب ہے. کبھی آپ ایک نوالا چکتی ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے, جیسے چکھتی ہیں, چکھنے کا مطلب کہ آپ نے اس کو قبول کیا, درست. چکھنے کے قابل جو چیز ہوتی ہے آپ اس کو چکھتی ہیں نا. نعوذ باللہ کسی گندی چیز کی ہو تو چکھنے کے لیے ہم کے قریب لے کر نہیں جاتے, درست. اب جب آپ چکھتی ہیں اس کا ایک بدبودار ذائقہ ہو, کیا کریں گی, پھونک دیں گی, درست. اس کو نگلیں گی نہیں, اگل دیں گی. یہاں پر اگلا جملہ ہے زہرا سلام اللہ علیہا کا, فرماتی ہے لفظ تم, میں نے انہیں چکھا, میں نے ان کو آزمایا.
किसको आजमाया जाता है? जो आजमाइश के काबिल होता है। बाकी लफज तो मैंने चखने के लिए इनको क्या किया? आजमाया, चेक करना चाहा, देखा नाकाम हो गए, फेल हो गए। क्या लफज तो बादा अन अजमतुहुम, मैंने उनको परखा, उनको तोक दिया, तोल कर दिया मुझसे। किसको? अहले मदीना को। कौन अहले मदीना? जो मुहाजिरीन अंसार। इसका मतलब है फातिमी बनना बहुत आसान काम है या नहीं है? नहीं है। खुदा ने कहा तुम्हें आजमाऊंगा, आजमाइश में अगर कामयाब हुए तो फातिमी हो। अल्लाह फातिमी सिर्फ गिरिया कर लेना काफी है या नहीं? नहीं है। अगर गिरिए के बाद इंतकाम की आग वजूद में उठती नहीं है, हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करते हो, तो ये गिरिया किसी काम का है या नहीं है? नहीं है। देखिए यहाँ पर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपना मौक़िफ़ बयान करके जा रही हैं और फिर देखिए अजीब है। फिर देखिए आखिरी वक्त में जब हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम के हमरा है फातिमा, और आप दरो दीवार में ये बार बार पढ़ती भी हैं, जिसमें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमाती है, अली रहती दुनिया तक मेरी औलाद को मेरा सलाम देना, मेरे बच्चों को मेरा सलाम देना। ये कौन से बच्चे हैं? ये कौन से जिनको आजमाया और जो उस आजमाइश में कामयाब हो गए? कौन? जो अपने इमाम असर के ज़ुहूर के लिए फातिमा की तरह बेताब हुआ, वो फर्जंद फातिमा है। वइल्ला सिर्फ सैयद होने से फातिमा की औलाद बनते है या नहीं? सिर्फ औलाद जो है ना सिर्फ सियादत की वजह से नहीं है, बल्कि जो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तरह ज़ुहूर के लिए बेचैन होगा, बेताब होगा, अपने दर्द को भूल कर अपने इमाम के दर्द के लिए गिरिया करेगा, वो कौन होगा? वो औलाद ज़हरा है। उस पर सलाम है कब तक? क़यामत, यहाँ तक कि वो अपनी माँ फातिमा से मुलाकात बनाए, माँ फातिमा से मिल जाए। बस देखिए अज़ीज़ान नेमन, बस अब आप देखिए फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का पैगाम मेरे और आपके लिए क्या है? ज़ुहूर से गाफिल न होना। अगर गिरिया करना है ना, फातिमा ने भी तो गिरिया किया ना, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गिरिया इस कदर तकलीफ दे रहा है। देखिए अगर किसी का अजीज दुनिया से कहा जाए तो आप उसकी शिकायत करती हैं जाके, इसको चुप कराओ यार, या आप उसका दुख बांटती है ना, दुश्मनी क्यों ना आप दुख बांटती है, हक लगता है, इसको रोना चाहिए। लेकिन फातिमा का गिरिया पता है क्या है? जुल्म के ऐवानों पर लर्ज़ादारी करता है फातिमा का गिरिया। ऐसा नहीं है कि बीबी एक तसव्वुर जो बनता है ना, बीबी सुबह से रात तक ताड़े मार के रो रही थी और हम साए जो है वो कान पकड़ रहे थे यार जब तक रोएगी फातिमा। ऐसा कुछ नहीं है। फातिमा का गिरिया सवाल उठाता है, क्यों इतना रो रही है नबी की बेटी, जबकि ये साबिरीन का खानदान है, जबकि ये वो खानदान है जो अपना सब कुछ देकर भी जज़ा और सज़ा करने वाले नहीं है। फातिमा का गिरिया हक़ानियत का गिरिया है। फातिमा का गिरिया अली की मज़लूमियत को बयान करने वाला गिरिया। इसलिए जहाँ फातिमा रोती है वहाँ फातिमा की आवाज को बंद कराना चाहते हैं। और कीजिए, घर में रो रही है, घर में ना रो, रमजान में रोएगा इधर ना रो, बकरी में रोएगा इधर ना रो। क्यों? क्योंकि हमें मुश्किल ये नहीं है कोई गिरिया कर रहा है, लेकिन आपका गिरिया जो है ना वो क्या करता है? हमें वीरान कर रहा है, हमारी बुराई को आश्कार कर रहा है। फातिमा का गिरिया इसका मतलब है कौन सा? एहतिजाज का गिरिया। एहतिजाज कर रही है फातिमा बच्चे को लेकर, बच्चे से आपको एक चीज जबरदस्ती ले ली, वैसे कर तो कुछ नहीं सकता, सही ना, आपको मार सकता है, अपनी चीज वापिस से क्या करता है? रोता है, ऊंचा रोता है, सबको आता है, रो के दुरुस्त। अब माँ के थी, चुप कर जाओ, मैं दे दूंगी वापिस, चुप कर जाओ, इज्जत रख लो, चुप कर जाओ, दुरुस्त हो। माँ मुख्तलिफ तरीकों से इस बच्चे की आवाज को बंद करवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसका गिरिया क्या है? एहतिजाज का। ये मजलूम का गिरिया है। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गिरिया भी क्या है? क्या है? मजलूमियत का गिरिया है। हक़्क़े अली लेना चाह रही है। किस के जरिए? एक ज़बान के जरिए खुतबे देकर, दो गिरिए के जरिए रो कर अपना एहतिजाज बयान कर रही है फातिमा के मेरे वक्त का इमाम तन्हा है, इमाम को
मददगार की जरूरत है। इमाम हल में नाज़िर कह रहे हैं, कौन है जो लब्बे कहने वाला हो। देखिए यहाँ पर अब तीसरी चीज बताऊं और उसके बाद जो है इंशाल्लाह खत्म करती हूँ। एक मतलब ऐसा बात देती हूँ मोहम्मद वाले तीसरा काम जो करी हो क्या है, मुहाजिरीन अंसार के साथ मुदर्रू गुफ्तगू है। देखो अजीब को बोले तो नहीं होगा, याद है ना हमारी फजीलतें, याद है अली की मंजिलत मूसा से हारून की जैसी थी, याद है या नहीं याद है। क्यों नहीं साथ दे रहे, क्यों साथ नहीं दे? या जरा अली पहले आते तो उसकी बेअत कर लेते, अब ये पहले आए हम इनकी बेअत करें। यहाँ पर जरा को याद पुट्ठी है, पुट्ठी है। तो मसलुल इमाम का मसले काबा, चीख रही है फातिमा, क्या तुम नहीं जानते हो इमाम की मिसाल काबे जैसी है। काबे को दर पर बुलाते हो या काबे के दर पे जाते हो? बेदार कर रही है कि काबे को तुम बुलाते हो या काबे के पास जाते हो? काबे के पास जाते हो ना, इमाम के पास भी जाना होता है, इमाम को अपने पास बुलाना नहीं होता। बस देखिए यहाँ पर देखिए मुहाजिरीन और अंसार के बारे में आपको बताया ना, यहाँ पर उलमा या रिवायात में बहुत दफा ये दुआ कहा कि दुआ मांगो अल्लाहुम्मा जअल अवाक़िब उमूरना खैरा, आखिरत हमारी बखैर हो। हुर देखिए हुर अपनी सारी जिंदगी यजीद के साथ था, आखिर में हुसैन के साथ। मुहाजिरीन और अंसार सारी हयात रसूल के साथ, आखिर में दुश्मन रसूल के साथ। यहाँ पर दुआ कौन सी करें? अल्लाहुम्मा जअल अवाक़िबा उमूरना, आखिरत बखैर हो, आखिरत में ज़हराई हो, आखिरत में हम गुल हो, हम हुसैनी हो, आखिरत में हमारा शुमार कनीज़ ज़हरा फिज़ा जैसा हो कि जब अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा की वसीयत के मुताबिक, फातिमा ने वसीयत की है ना, या अली कफ़िनी बिल्लैल ग़स्सिलनी बिल्लैल वदफ़िनी बिल्लैल, फरमाया अली मुझे रात को दफन कीजिएगा, रात को गुस्ल दीजिएगा, रात की तारीकी में कफन दीजिएगा। मैं एक सवाल करूं, आप सबकी जानिब से सवाल करूं, बीबी जान, बीबी वसीयत कुछ अजीब नहीं है? रात को दफन की तो समझ आती है। बीबी ने फरमाया मेरे दुश्मन मेरे जनाजे पे ना आए, ये तो बीबी समझ आ रही है, लेकिन मैं कुर्बान आप पर बीबी, आपने ये क्यों कहा या अली रात की तारीकी में गुस्ल देना? मैं कुर्बान फातिमा, इस कदर अली से मोहब्बत है, इस कदर अली के गम का ख्याल है फातिमा, जानती है अगर दिन के उजाले में अली गुस्ल देंगे ना, हाथों के ढील दिखाई दे, अरे टूटी मछलियां
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله يا اللہ. سب مل کر جو اپنے دل میں حاجات لے کر آئے. آج چلتے ہیں ہمارے مشکل کشا علی پر. علی کا نام مشکل کشا ہے. جب ہم حضرت امیر کو پکارتے ہیں یا مشکل کشا علی، میں قربان جاؤں پوری دنیا کی مشکل کشائی کرنے والے علی. صرف ایک جگہ مشکل کشائی نہ کر سکے، وہ زہرا کی مشکل، اپنی زہرا کو نہ بچا پائے علی. آج غم زہرا کو لے کر درے علی پہ جاتے ہیں. جو حاجات لے کر آئی ہیں، جو کچھ دل میں ہے اس کو لے کر آئی ہیں درے بی بی کو. سب مل کر بیوی کے رب کو ندا دیتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے، جب میرا بندہ مجھے ایک مرتبہ بلاتا ہے نا یا اللہ، اپنے فرشتے میں اپنے بندے کی طرف توجہ کرتا ہوں. پھر جب دوبارہ کہتا ہے نا یا اللہ، میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں دیکھو میرے بندے کو مجھ سے کیا کام ہے. جب تیسری مرتبہ کہتا ہے نا یا اللہ، میں خود اپنے بندے کی طرف تمام روح توجہ کرتا ہوں میرے بندے تو بتا تجھے مجھ سے کیا کام ہے. ان مجلسوں میں ہر کو واسطہ بنا کر خدا سے سب مل کر 10 مرتبہ خدا کو آواز دیں یا اللہ یا یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمقتشدين بين يديه